جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے ہی منفرد اور دلچسپ موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ایم اے اسلامیات کے حوالے سے ایک بڑا ہی حساس موضوع فلسفہ وحدت الوجود کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ یہ فلسفہ جو ہے یہ اردو شاعری میں اور اردو نثر میں بھی ہمیں بڑی شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو فارسی میں ہمہ اوست کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمہ اوست کا معنی یعنی سب کچھ وہی ہے۔ تو اس نظریے پر براہ راست گفتگو کرنے سے قبل ہم جو ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ ماضی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نظریے کا جو آغاز ہمیں ملتا ہے وہ ویسے تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ہاں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ہزاروں برس قبل کے یونانی فلسفے میں بھی اس کی کہیں نہ کہیں جڑیں جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں۔ قدیم فلسفے میں چند سوالات جو تھے وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ اہم تھے۔ وہ سوال یہ تھے کہ وجود کیا ہے، وجود کیسے ہے اور وجود کیوں ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے حوالے سے بہت سارے فلسفیوں نے جو ہے وہ جواب دیا۔ تو افلاطون، جس کو پلیٹو بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس جواب دیتے ہوئے کہا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وجود کیا ہے۔ تو دراصل افلاطون جو تھا وہ دو دنیاؤں کا قائل تھا۔ ایک دنیا وہ جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، دوسری دنیا وہ جس کو وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کہتا ہے یا ایک خیالی، تصوراتی اور مثالی دنیا کہتا ہے۔ اب افلاطون یہ کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی گھوڑے ہیں ان کی ایک اصل ہے، اور یہ اصل جو ہے وہ عالم جو ہے وہ خیال میں ہے یا وہ عالم مثال میں ہے، اور وہ اصل جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور دنیا کے سارے گھوڑے جو ہیں وہ اسی ایک اصل کی نقل ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹوں کے بٹھے پہ کام کرنے والا جو ایک مزدور ہے وہ اینٹیں بنانے کے لیے ایک سانچے کو استعمال کرتا ہے، اور ایک ہی سانچے سے ہزاروں لاکھوں اینٹیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو اصل ایک سانچہ ہے اور باقی ساری اینٹیں جو ہے وہ اس کی نقل ہیں۔ تو افلاطون کا یہ نظریہ تھا کہ دنیا کی ساری مخلوقات جو ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ نقل ہیں، ان کی ایک جو اصل ہے، ایک جو وجود ہے وہ عالم امثال میں ہے یا عالم خیال میں ہے، جس کو وہ مثالی دنیا بھی کہتا ہے۔ تو اس کا یہ نظریہ تھا کہ وجود کیا ہے۔ اب یہی سوال جو ہے وہ مسلمانوں سے پوچھا گیا، تو شیخ محی الدین ابن عربی، جس کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے سامنے یہ جب سوال آیا تو اس نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے وہ ایک تخیل ہے، ایک خیال ہے، اور خیال کس کا ہے؟ خدا کا ایک خیال ہے۔ مثلاً اگر انسان سوچ رہا ہے، ایک خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہے، تو خیال جو ہے وہ وجود سے کوئی الگ شے نہیں ہے۔ یعنی خدا نے اس کائنات کو اپنے خیال میں سوچا، اور وہ ایک خیال ہے، اور خدا کے وجود سے وہ خیال الگ نہیں ہے۔ یعنی انسان بھی اگر چاہے تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے، مگر خدا کا جو تخیل ہے، خدا کی جو سوچ ہے وہ کامل درجے کی ہے، اور اس حد تک کامل ہے کہ وہ خیال ہونے کے باوجود انسان کو حقیقت محسوس ہوتی ہے، جبکہ انسان کا جو تخیل ہے وہ ناقص ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کا یہ نظریہ تھا کہ خدا کی جو سوچ ہے، یعنی خدا نے جو سوچا اس کائنات کے بارے میں، تو خدا کی سوچ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے، کوئی الگ شے نہیں ہے، کیونکہ خدا واحد ہے، احد ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس نظریے پر کفر اور شرک کا فتویٰ بھی لگایا گیا کہ ہر شے کو خدا کا وجود ماننا تو ایک کفر ہے، ایک شرک ہے۔ تو ابن عربی نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ خدا واحد ہے، احد ہے، اس کے علاوہ کسی اور شے کو ماننا شرک اور کفر ہے۔ ہم تو خدا کے علاوہ کسی اور شے کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو کفر اور شرک کا سوال وحدت الوجود کے نظریے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا جو نظریہ تھا وہ اس کے بالکل خلاف تھا،
اور ابن العربی کے نظریے کے خلاف ابن تیمیہ نے اور شیخ احمد سرہندی نے کھل کے جو ہے وہ لکھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ابن العربی تو اتحاد کے قائل ہیں، یعنی خالق اور مخلوق کو ایک ہی وجود تصور کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی وہ خالق کے وجود کا ہی حصہ ہے اور وہ خالق کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس نظریے کو مانیں تو اس نظریے کے تحت خالق اور مخلوق کو ایک ہی وجود جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اب شیخ اکبر تھے ابن العربی، محی الدین ابن العربی، ان کے نظریے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے کہ پانی کا وجود کیا ہے، حقیقی ہے یا اعتباری ہے یعنی غیر حقیقی ہے، تو ایک عام آدمی کہے گا کہ پانی کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ مگر ایک سائنسدان سے پوچھیں کہ پانی کیا ہے تو وہ کہے گا پانی کا خود کا کوئی وجود نہیں ہے، پانی کی حقیقت تو دراصل دو گیسوں کی وجہ سے ہے، یعنی آکسیجن کی وجہ سے اور ہائیڈروجن کی وجہ سے، یعنی حقیقت میں تو وجود آکسیجن کا ہے اور ہائیڈروجن کا ہے۔ اگر ایک اور ماہر سے پوچھیں کہ بھائی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا وجود حقیقی ہے یا غیر حقیقی، تو وہ کہے گا ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا وجود بھی حقیقی نہیں ہے، حقیقت تو الیکٹران اور پروٹان ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے نزدیک کائنات کی حقیقت صرف اور صرف انرجی یا توانائی پہ ہے، باقی سب چیزیں غیر حقیقی ہیں۔ تو ابن العربی نے بھی یہی کہا کہ اس کائنات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اصل وجود جو ہے وہ صرف اور صرف ذات حقیقی کا ہے۔ تو اسی نظریے کے حوالے سے اردو میں بہت سارے اشعار بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی کوئی شے نہیں ہے، یا ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تو ابن العربی کا جو نظریہ تھا وہ ان کی کتاب فتوحات مکیہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور فصوح الحکم میں ہمیں ان کا یہ نظریہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اس نظریے کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے کچھ کمزور پہلو بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اس کو زمین پہ اتارا اور اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اگر سب کچھ خدا ہی کو مان لیا جائے کہ یہ سب کچھ خدا ہے تو پھر حساب کتاب کو جو ایک نظریہ اسلام نے دیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کا ایک نظریہ خدا انسان کو اسلام میں دیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کو خلیفہ بنانے کا جو ایک نظریہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حلال حرام، جھوٹ سچ، علم جہالت کا جو نظام ہے پورا وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو ایک مبارک سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی خالق اور مخلوق ایک شے نہیں ہے، الگ الگ چیز ہے۔ یعنی شاعر کا جو شعر ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، اسی طرح جو کتاب جو ہوتی ہے نا وہ کتاب لکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں کہا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی میں نے انسان میں اپنے وجود سے روح پھونکی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ تخلیقی لحاظ سے خدا کی ذات سے ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یعنی ہم نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ بے معنی اور بے مطلب پیدا نہیں کیے، یعنی خدا خود بھی انسان اور زمین اور آسمان کے مابین تمام چیزوں کو اپنے وجود سے ایک الگ وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس نظریے سے جو ہے وہ بت پرستی کا جواز بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو ہم اگر فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، ہم تو خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور یہی نظریہ ہمیں مختلف صورت میں ہندو مت میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی ہر جاندار کی جو ہے وہ اسی طرح عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جانوروں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار خدا کے وجود کا ہی حصہ ہے، ہر جاندار میں ہمیں خدا ہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ خدا کے ہی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اس فلسفے کی وجہ سے جو ہے وہ بت پرستی کا جواز بھی نکلتا ہے، اور تمام مخلوق کو اگر ہم خدا مان لیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے کہ ہندو اگر گائے کو خدا مانے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اس فلسفے کے اوپر عمل کر کے ہم ہر جاندار کو خدا کے وجود کا ہی حصہ مان لیں تو پھر شرک اور کفر جو ہے اس میں اور توحید میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ شکریہ۔